أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. سورۃ القاریہ کی یہ آیات جو آپ کے سامنے پڑھی گئیں، اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کی جو ہولناکیاں ذکر کی ہیں، ان ہولناکیوں سے کون شخص بچ سکتا ہے، کون شخص محفوظ رہے گا، اس کے بارے میں اللہ رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اور یہ فرمایا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ مفہوم آیا تھا، آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جس کا میزان اور جس کی ترازو اور جس کا پیمانہ، جس کا پلڑا بھاری ہوگا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یعنی جس کا پلڑا بھاری ہوگا، جس نے بہت زیادہ اعمال کیے ہوں گے، جس نے لوگوں کی سیوائیں کی ہوں گی، جس نے غریبوں کی مدد کی ہوگی، جس نے محتاجوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھا ہوگا، تو ایسے لوگ جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو وہ فی عیشۃ راضیہ، تو وہ بڑی اچھی حالت میں ہوں گے، اللہ کے نزدیک راضی اور خوشی کی حالت میں ہوں گے. لیکن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، جن کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے، جس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے، تو ایسی صورت میں ان کا ٹھکانہ گہری کھائی ہے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ گہری کھائی ہے. اور وہ گہری کھائی کیا ہے، اس کے بارے میں خود قرآن مجید بتلا رہا ہے کہ وہ ہاویہ ایسی گہری کھائی ہے جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. نار حامیہ، جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے اور اس کا ایندھن یہ انسان بننے والا ہے. پہلے میں آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ پیش کروں گا اور اس کے بعد چند باتیں آپ سے کروں گا. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا بھاری ہوگا اور جو شخص بہت زیادہ اعمال لے کر آئے گا، دنیا میں جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، جتنی بھلائیاں کی ہوں گی، جتنے خیر کے کام کیے ہوں گے، تو ایسی صورت میں ان کا جو ٹھکانہ ہوگا، ان کا جو رہن سہن ہوگا، ان کا جو طرز زندگی ہوگا، وہ یہی ہے وہ فی عیشۃ راضیہ، وہ اللہ کی جانب سے بڑی خوشحال زندگی میں رہنے والے ہوں گے. وہ فی عیشۃ راضیہ، اللہ کی جانب سے بڑے اطمینان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اور ایسی زندگی جس پر وہ خوش ہوں گے اور ان کا اللہ ان سے خوش ہوگا. وہ راضی ہوں گے اس خالق کائنات سے جس نے انہیں زندگی بخشی تھی اور اس زندگی میں انہوں نے اچھے اعمال کیے تھے اور اپنے نامہ اعمال کو بھاری بھرکم بنایا تھا. لیکن وہ لوگ جن کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جن کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے، وَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جنہوں نے کوئی لوگوں کی سیوائیں نہیں کی ہوں گی، جنہوں نے مجبوروں کی سیوائیں نہیں کی ہوں گی، جنہوں نے پریشان حالوں کو دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد نہیں کی ہوگی، صرف اپنا بنانے کے چکر میں انہوں نے دولت جمع کی ہوگی، دولت کے انبار لگائے ہوں گے، کوٹریاں کھڑی کی ہوں گی اور مال و دولت کی ریل پیل ان کے یہاں ہوگی. تو ایسی صورت میں کہا گیا کہ ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ ایک گہری کھائی ہے. اور یہ گہری جو کھائی ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، گہری کھائی کیا ہے؟ نار حامیہ. یہ گہری کھائی جو ہے ایک آگ، لگی ہوئی آگ ہے، ایک جلتی ہوئی آگ ہے، ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نار حامیہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ جو آگ ہے جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے،
جس کا ایندھن انسان ہے، جس کا ایندھن پتھر ہیں، جس کا ایندھن وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اس اعتبار سے شو کیا کہ ہم سپیریٹی میں ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم دولت والے ہیں، ہم عزت والے ہیں اور عزت و منصب والے ہیں، ہم جو چاہیں ہوگا، ہم جو نہیں چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں اللہ کے نزدیک جب اس کائنات کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے نزدیک جب ان کہکشاؤں کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے نزدیک جب تمام مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں، تو ایک انسان کا کیا شمار ہو سکتا ہے، ایک انسان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، ایک انسان کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ دنیا میں جتنی زندگی ہماری لکھی ہے، پہلی بات یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے وہ زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس زندگی کی ہم قدر کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی صحت بھی ایک نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی جوانی بھی ایک نعمت ہے، اللہ نے جو بچپنا دیا وہ بھی ایک نعمت ہے، اور جو صحت و سلامتی ہمیں عطا کی وہ بھی ایک نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر کریں، اور اللہ کا جب زیادہ سے شکر ادا کریں گے تو اللہ کا جو وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تو ہم تمہیں اور نوازیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم کفران نعمت کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، تو فإن عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ایسی صورت میں اللہ کے ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے ہاں جب ہماری بات پرس ہوگی، جب ہمارا نامہ اعمال درست نہیں ہوگا، نامہ اعمال بہت ہلکا ہوگا جس میں کوئی بھی کچھ ہوگا نہیں، تو ایسی صورت میں پھر ہم کوئی بھی جواب نہیں دے پائیں گے، کوئی سمجھوتا نہیں کر پائیں گے، اللہ کے ہمارا کوئی مقام نہیں بن پائے گا۔ لیکن جب ہمارا نامہ اعمال بھاری ہوگا، وزنی ہوگا، اور اس میں تمام طرح کی چیزیں ہوں گی، اس میں عبادات بھی ہوں گی، اس میں معاملات بھی ہوں گے، اس میں لوگوں کی خدمت بھی ہوگی، اس میں جن سیوا بھی ہوگی، لوگوں کی عزت آبرو بھی ہوگی، اس کا بھی خیال رکھا جائے گا، لوگوں کی مصلحتوں کا خیال رکھا جائے گا، غریبوں کی مدد کا خیال رکھا جائے گا، محتاجوں کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے گا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ اس میں کسی کا استحصال نہیں ہوگا، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم صرف اپنے مفاد سے وابستہ رہیں، ہم اپنے مفاد سے جڑے رہیں، بلکہ اس میں پوری انسانیت کی سیوا، لوگوں کی خدمت ہمارا مقدر ہوگی۔ تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو انصاف دلانے والے بنیں گے، لوگوں کے لیے کام کرنے والے بنیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسی صورت میں جب ہم قرآن مجید کا یہ مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس نظریے سے ہم سوچیں کہ قرآن مجید ایک عالمگیر اور انسانیت کی خدمت کے لیے نازل کیا گیا۔ اس کو اگر انسانیت کی خدمت کے لیے رکھا جائے گا، لوگوں کے فائدے کے لیے رکھا جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر ہمارا یہ مشن کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو صرف اس طور پر تاطنیسیاں بنا کر رکھ دیا اور یہ سمجھ لیا کہ آج کے زمانے میں 21ویں صدی میں جو چیلنجز ہیں، 21ویں صدی کی جو ضرورت ہے، اس میں قرآن مجید سے نعوذ باللہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آج 21ویں صدی کی جو چیلنجز ہیں، جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، ایجادات ہو رہی ہیں، آج جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آج جو 4G سے 5G ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس کا اگر ہم یوز کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ لیکن قرآن مجید سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ اگر یہ سوچ ہے تو ایسی صورت میں نعوذ باللہ ہم اللہ کی ناشکری کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ مالک جو کائنات ہے، جس نے دنیا بنائی ہے، وہ خوب جانتا ہے، وہ رہتی دنیا تک کی ضرورتوں کو جانتا ہے، رہتی دنیا تک کی ٹیکنالوجی کو بھی جانتا ہے، بلکہ اسی نے جو ہمیں دماغ دیا ہے، اسی نے جو ہمیں سہولیات دی ہیں، اسی بیس پر ہم نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں اور ترقی کی ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہماری سوچ یہ بنتی ہے کہ ہمیں نعوذ باللہ اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا، نعوذ باللہ ہم اس سے ترقی نہیں کریں گے، بلکہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، کوئی آڑے چیز آ رہی ہے، تو یقینی طور پر اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مجید کو سمجھنے والے، قرآن مجید کو عام کرنے والے، اور درس قرآن کا جو چینل ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔
اور اس مشن میں آپ ہمارے رفیق بنیں، ہمارے ساتھی بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔